الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن شغله عیب من عیوب الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 26واں پارہ سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو کنز العمال میں روایت کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان کرنا گناہ ہو جاتا ہے، ولا تجسسوا، اور دوسروں کے عیوب تلاش نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس کا عیب اس کے پشت پیچھے بیان نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر ہے تم نہیں پسند کرو گے، تو ان گناہوں سے بچو، اللہ سے ڈرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو مصروف ہے اپنے عیبوں کو دیکھنے میں اور ان کو دور کرنے میں۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو مصروف ہے اپنے عیبوں کے دیکھنے میں اور ان کو دور کرنے میں۔ لوگوں کے عیب دیکھنے کی اس کو فرصت ہی نہیں ہے، یہ شخص خوشخبری کا مستحق ہے، اچھا بندہ ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اندر 3 گناہوں کا ذکر ہے کہ ان سے بچو۔ ایک بدگمانی، دوسرا گناہ کے لوگوں کے عیب تلاش کرنا، ظاہر ہے جب تلاش کرے گا دہرائے گا بھی، جب دہرائے گا تو وہ غیبت بن جائے گی۔ تو تیسرا گناہ ہے کہ غیبت نہ کرو۔ یہ تینوں گناہ کبیرہ ہیں، اور اس گناہ کبیرہ کرنے والے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کر دی تو اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ نقصان ہی ہے۔ کسی نے چوری کی نا جی، بظاہر تو پیسے ملے نا،
گناہ تو ہے، آخرت کا بھی دنیا کا بھی، رسوائی بھی ہے، اسلامی حکومت ہو ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن کچھ فائدہ تو ہوا کہ اس کو پیسے ملے۔ کوئی شخص اگر دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی ہے، اپنے اوپر گناہ لے لیا۔ اسی طرح دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر انصاف پسند ہے کوئی شخص تو یہ سوچے کہ اللہ رسول کے علاوہ کوئی شخص عیبوں سے پاک نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کے عیب ڈھونڈ رہا ہے یا دہرا رہا ہے تو اس کے اندر عیب نہیں ہے۔ بعض عیوب کا تعلق، بعض کمزوریوں کا تعلق انسانی بس میں نہیں ہوتا۔ کسی کا قد چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، کالا گورا ہونا، بظاہر اگر عیب کسی کو نظر آتا ہے تو یہ اس کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ بعض عیب ایسے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بندہ دوسروں کے عیب تلاش کر رہا ہے بلا وجہ، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہے۔ اور دوسروں کے عیب کا تلاش کرنا دلیل اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو عیبوں سے پاک سمجھ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کوئی شخص کے اس میں عیب نہ ہو۔ اللہ پاک نے صلاحیتوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ وہ پیغمبروں کی ذات ہے کہ تمام صلاحیتیں یکجا جمع ہو جاتی ہیں، کہ کسی کو کس شعبے میں مہارت اللہ دیتا ہے، کسی کو کس شعبے میں۔ اس شخص کو اس شعبے میں مہارت دی، دوسرے لحاظ سے تو یہ نہیں جانتا، یہ تو نہ جاننا اس کا عیب ہے۔ لیکن وہ جو اس شعبے میں ماہر ہے تو دوسری چیز نہیں جانتا، اس لحاظ سے وہ تو عیب ہے، کمی ہے۔ لہذا ہر ایک کے اندر عیب ہیں، اپنے عیب۔ فرمایا طوبیٰ لمن شغلہ عیب من عیوب الناس، خوشخبری اس شخص کے لیے جو اپنے عیبوں میں مصروف ہو گیا کہ میرے اندر یہ کمی ہے، یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، یہ گناہ ہے، اس کو دور کروں۔ پھر علاج پوچھتا ہے، مجھے نماز میں وسوسے آ جاتے ہیں، مجھے یوں خیال آ جاتے ہیں، فکر مند ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے اور کمی ہے، دور ہو جائے۔ فرمایا یہ شخص اچھا ہے، یہ اپنے عیبوں کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ اور اصل یہی ہے کہ جو شخص اپنی طرف توجہ کرے نا، اپنی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک تو شخص صحیح ہو گیا نا، چراغ سے چراغ جلتا ہے، آگے ایک اور بھی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن آج کل معاشرے نے دوسرے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لوگ ایسے ہو گئے ہیں، فلانے ایسے ہو گئے ہیں، آج کل بڑے اس طرح ہیں، تو خود کیا ہو؟ اس لیے یوں کہہ دینا دوسرے لوگ اس طرح ہیں، اپنے آپ کو پاک سمجھ رہا ہے تو پھر کیسے فکر کرے گا؟ بڑے حضرات کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ من اطلع علی عیوبہ فہو خلیلی، جو شخص مجھے میرے عیبوں سے باخبر کر دے، جو شخص مجھے میرے عیبوں سے باخبر کر دے تو میں اس کو اپنا گہرا دوست سمجھوں گا۔ کیونکہ پتہ چل جائے، بعض دفعہ ایسے عیب ہوتے ہیں کہ دوسرے ساتھی کو نظر آتے ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اور آئینے سے جب بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کوئی تنکا لگا ہوا ہے، کوئی چیز ہے یا صحیح کر لیتا ہے نا۔ اب وہ آئینے سے جب بندے کو اپنا عیب نظر آئے تو آئینے کو توڑے گا۔ یہ کیسا آئینہ ہے؟ اندر وہ چہرہ یوں دکھا رہا ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ اگر ایک مومن بھائی دوسرے مومن کو اس کی کمزوری سے باخبر کر دیتا ہے، بھائی آپ نماز یوں پڑھ رہے تھے، یہ ہاتھ یوں رکھنا ہے، یہ پاؤں یوں رکھنا ہے، اور اگلا ساتھی کہتا ہے تو بڑا مفتی آ گیا، اپنی نماز کر، اپنا پڑھ۔ نہیں، جو شخص
دوسرے کو کسی کمزوری پر باخبر کر دے تو اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جیسے کپڑے پر کوئی داغ ہو، دوسرا ساتھی بتائے یہاں داغ ہے، تو ہم اس کے ساتھ ڈانٹیں گے، اس کو ماریں گے نہیں، اپنا داغ دور کریں گے، اچھی بات ہے اس نے بتا دیا۔ تو مومن مومن کا آئینہ ہے، اور ایسے ہی اصلاح معاشرہ ہوتا ہے۔ جب اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو ان کی کمزوریوں سے باخبر نہیں کیا جائے گا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خود تو نمازی بھی تھا، حاجی بھی تھا، تبلیغی بھی تھا، ذکر اذکار بھی تھا، حج عمرے بھی تھے، اور بیوی بچوں کا خیال ہی نہیں کیا، وہ لوفر بن گئے۔ نہیں، نیکی مکمل نہیں ہوئی۔ نیکی مکمل تب ہوئی کہ جب اس نے اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحتوں پر بھی نظر ڈالی اور اپنی وسعت گنجائش کے مطابق ان کی اصلاح کرتا رہا، دعا بھی کرتا رہا، سمجھاتا بھی رہا۔ اور یہ سمجھانا خصوصاً اولاد کو تو 10 سال سے پہلے 15 سال سے پہلے تربیت کرنی ہے، پھر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، پھر وہ صدقہ جاریہ بنیں گے۔ جب بالغ ہونے تک بچہ کہہ کے ان کو فری چھوڑتے گئے، جب وہ باغی ہو جائیں گے پھر بڑا مشکل ہوگا، پھر وہ خسرت دنیا والآخرہ اپنے لحاظ سے بھی ہیں اور والدین کے لیے بھی ہیں۔ بچے تو وہی اچھے ہیں نا کہ جو نیک ہوں، والدین دنیا سے جائیں تو دعا تو کریں۔ بچے وہ کیا کہ والدین کی زندگی کو بھی انہوں نے برباد کر دیا، ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں، ہر روز شکایات والدین کو آتی ہیں، والدین کی اس میں غلطی ہوتی ہے، تربیت نہیں کی۔ اور تربیت کا زمانہ وہ ہے کہ 10-15 سال تک بچے کا زاویہ نظر تبدیل کرنا ہے، پھر انشاءاللہ وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ گھر میں داخل ہوں گے، سلام کرے گا، آپ کے ہاتھ چومے گا، آپ کو جوتا دے گا، یہ ابو جی اتار دیں، یہ قمیض پہن لیں، یہ فلاں کر لیں۔ اور جب تربیت نہیں کریں گے اس کو پتہ نہیں ہے والدین کا مقام کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ گمان کرنے سے بچو۔ 3 گناہوں کا ذکر ہے اس آیت میں، اور تینوں گناہوں کا جو گناہ کرنے والا بندہ ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ ایسے گناہ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے جس میں دنیاوی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور پھر بھی گناہ ہو رہا ہے۔ اور معاشرے میں یہ گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ لوگوں کی مجلسیں اور مشورے بھی اس چیز سے فارغ، صاف، پاک نہیں ہیں کہ مشورے میں بھی غیبت چل جاتی ہے، مجلس میں بھی غیبت ہو رہی ہے، یا کسی کے بارے میں بدگمانی کی جا رہی ہے، عیب تلاش کیے جا رہے ہیں۔ یہ گناہ ہیں اور ان سے بچو۔ ان کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بدگمانی سے بچو۔ بعض دفعہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں، کسی کے بارے میں ہی برا سوچ لینا، کوئی یوں جا رہا تھا تو اس لیے ہی جا رہا تھا اور دہرانا شروع کر دیا گناہ، معلوم نہیں وہ کیوں جا رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بارے میں تو گمان رکھنا کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، مجھے بخش دے گا، یہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا واجب ہے۔ فرمایا لا یموتن احدکم الا وہو یحسن اللہ الظن، کہ تمہارے اوپر یہ لازم ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہ مرے الا وہو یحسن الظن باللہ تعالی، مگر اس کا گمان اللہ کے بارے میں بہت اچھا ہو کہ میں گناہگار تو بہت ہوں لیکن میرا رب بڑا مہربان ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کبھی کون سی نیکی کرتا ہے، کبھی کون سی نیکی کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور ساتھ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ گمان رکھ کے مرنا یہ لازم ہے تمہارے اوپر۔ اور دوسری حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی،
میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، اگر میرے بارے میں وہ گمان یہ کرتا ہے کہ میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اور میرے بارے میں مایوسی کرتا رہتا ہے۔ یہ حدیث جو انا عند ظن عبدی بھی یہ حدیث ہے، یہ ٹکڑا ہے اس حدیث کا جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں، جو ایک قدم آتا ہے میں ذراع جاتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، نگاہ بن جاتا ہوں۔ وہ یہی بات ہے کہ وہ بندہ اتنا نیک ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر سوچ ہی پھر اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنی تختی صاف ہوتی ہے نا جی، اتنا نظام صاف ہوتا ہے، پھر اس کی سوچیں بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، سوچیں بھی بہت اونچی ہوتی ہیں، پھر وہ فرش پہ سوچتا ہے تو عرش سے وہی بن کر آ جاتی ہے جب اتنی صاف سوچ ہوتی ہے۔ فرمایا ظنوا بالمسلمین خیرا، دوسری حدیث میں فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ کوئی لوگ بات کر بھی رہے ہوں تو کہو بس خیر ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھا گمان رکھیں، کم از کم گناہ تو نہیں ہوا، اور اگر بدگمانی کی تو گناہ ہو جائے گا۔ کبھی زن کے مطابق کچھ کام کرنا ہوتا ہے، وہ زن اپنے لحاظ سے ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ ایسی جگہ میں گیا، نماز پڑھنے لگا ہے اور کوئی اس کو قبلہ بتانے والا نہیں ہے، تو پھر اپنے گمان کے مطابق وہ تحری کرے، جیسے دل مطمئن ہوتا ہے کہ ادھر ہی قبلہ ہوگا، نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، بھلے وہ قبلہ رخ ہو کر اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اپنی سوچ کے مطابق اس نے اپنے گمان کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ قبلہ اس طرف ہوگا اور نماز پڑھ لی، ادھر کوئی بندہ نہیں تھا جس سے پوچھ سکتا، نماز ہو جائے گی۔ یہ بھی اس طرح نماز میں جب بندہ بھول جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ ظن غالب کے مطابق فیصلہ کر لے، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں تو 3 پر فیصلہ یقینی کر لے، آخر میں سجدہ صاحب کر لے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان یہ واجب ہے، اور اللہ کے بارے میں مایوسی والا گمان یہ حرام ہے۔ فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کے بارے میں مایوسی والی بات نہ کرو کہ اللہ تو نہیں معاف کرے گا، اللہ تو نہیں ٹھیک کرے گا، ایسی بات نہ کرو۔ اس طرح کی مایوسی کی بات تو کافر کرتے ہیں، ایمان والا تو مایوس نہیں ہوتا۔ ایمان والا تو اگر پریشانی میں بھی ہے تو صبر کرے گا تو اللہ اجر دے گا۔ وہ مایوس کیوں ہے؟ مایوس تب ہو کہ زندگی ضائع جا رہی ہے۔ جب وہ پریشانی کے عالم میں ہے اور صبر میں ہے تو زندگی ضائع تو نہیں جا رہی، ثواب تو مل رہا ہے، ضائع تو نہیں ہو رہا نظام۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ بدگمانی نہ کرو، بعض دفعہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں اچھا گمان یہ واجب ہے، اور مایوسی کا گمان اللہ کے بارے میں کرنا یہ حرام ہے۔ ولا تجسسوا، اور دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ بعض لوگ بڑی نئی تازی دینے کی فکر مندوں میں ہوتے ہیں، ادھر یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، نہ تحقیق کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ بعض وہ بات بے وزن ہوتی ہے، صحیح ہوتی بھی نہیں ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے واسطے اتنی بات کافی ہے کہ ادھر سے سنی اور ادھر کر دی، جبکہ کوئی تحقیق ہی نہیں، کسی کے عیب کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات سنی اور آگے کر دی۔ خوبی تو یہ ہے کہ ایسی بات سنی ہی نہیں، جو کسی کے خلاف بات ہو رہی ہے، بے مقصد بات ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، ایسی گفتگو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرنے، اور اگر فرصت زیادہ یہ عیب تلاش کرنا، بدگمانیاں کرنا، غیبتیں کرنا، اپنی مجلسیں گرم کرنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا اس لیے ہے کہ دنیا فارغ ہے، انہیں کوئی فکر فاقہ ہے نہیں ہے۔ اگر جہاد جاری ہوتا یہ پھر جہاد کی باتیں کرتے، اس کی تیاری کی فکر کرتے، مجاہدین کو پیچھے کوئی خدمت کرنے کے لیے
ان کے لیے راشن جمع کرتے، استغفار میں مصروف ہوتے. جب یہ جہاد سے فارغ ہو جائیں نا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب جہاد چھوڑ جاؤ گے نا پھر ذلت مسلط ہو جائے گی. پھر آپس میں لڑتے رہیں گے، غیبت کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کی چوریاں کرتے رہیں گے، دھوکے کرتے رہیں گے، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے. جب انسان مصروف رہتا ہے، اپنی فکر کرتا ہے. بہادر شاہ ظفر آخر میں اللہ مغفرت فرمائے، پھر جیل جب ہو گیا پھر بڑی قصائد بھی لکھے، پھر بڑا صوفیانہ کلام بھی لکھا، بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کی ہیں، لیکن وقت اس وقت گزر گیا تھا. فرماتے ہیں تھے بے خبر جب عیوب اپنوں سے بے خبر، تھے جب اپنے عیبوں سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. تھے جب اپنے عیبوں سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی جب اپنے عیوب پہ نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. یہ بہادر شاہ ظفر کہتا ہے پہلے تو اوروں کی فکر میں لگے رہے، پڑی جب اپنے عیوب پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، پھر سارے عیب اپنے اندر نظر آئے. ہمارے ایک حفظ کے استاد تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. جب کسی طالب علم کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، حفظ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. 30 پارے ہیں، اتنا موٹا قرآن مجید ہے. لوگ ایک سورت یاسین جو ہے نا جی یاد نہیں کر سکتے، کر بھی لیں تو بڑی مشکل سے پوری کر پاتے ہیں، درمیان میں اٹک اٹک کے اور کہتے کیا یہ مولوی کرتے کیا ہیں، یہ کوئی علم پڑھتے ہیں. تو ایک سپارہ یاد کر کے سنا دے نا پھر پتہ چل جائے گا یہ مولوی کرتے کیا ہیں. کتنا ایمان سے فارغ شخص ہے جو یہ جملہ کہتا ہے. ABCD کا اس کو بڑا احترام ہے، اور جو کلام پیغمبر اسلام پر نازل ہوا اس کا اسے کوئی احترام نہیں ہے. ABC پڑھنے والے تو بڑا علم حاصل کر گئے، جو آخری پیغمبر پر کلام نازل ہوا اس کے حفظ کرنے والوں نے کوئی کام نہیں کیا. مولوی کیا کرتے ہیں، صرف نماز سنا دے نہ با ترجمہ نماز سنا دے، پھر بھی مان جاؤں گا کہ واقعتاً تیرے پاس کوئی علم ہے. قرآن و حدیث جنہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا وہ بڑے اونچی لوگ ہیں. قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے ان کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے پڑھاتا ہے. اب تم اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانتا تو میں کیا کروں. سارے علوم انسان کی ضرورت ہے، لیکن دوسرے دنیاوی علوم کی تعریف کرتے ہوئے اسلامی علوم قرآن و حدیث کی تنقیص کر دے تو ایمان اس کے دل میں کون سے کونے میں ہوگا. تنقیص تو اجازت نہیں ہے. علماء نے تو اس حد تک فتویٰ دیا کہ کسی عالم کی تنقیص بھی اسلام کی تنقیص ہے، کیونکہ عالم کے ساتھ دشمنی کس چیز کی ہے کہ وہ عالم ہے. حافظ قرآن کے ساتھ دشمنی کس چیز کی ہے، وہ حافظ قرآن ہے. اس لیے تو حافظ قرآن کی وجہ سے اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو تو تم اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. اپنے ایمان کی خیر مناؤ. تو بات یہ دوستو یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو اس گناہ سے بچنا ہے کہ بدگمانی نہیں ہو. آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور عیب نہیں تلاش کرنے، اپنے عیبوں کی طرف نظر ڈالنی ہے. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کو بھی سمجھ، اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ مجھے اپنی نماز کا تو جائزہ لینا چاہیے. میرے حروف مخارج سے صحیح ادا ہوتے ہیں، میری نماز الحمد شریف صورتیں صحیح مخارج سے ادا ہو رہی ہیں. نماز کے فرائض کیا ہیں، اندر کے باہر کے، کن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن سے ٹوٹتی تو نہیں لیکن سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، اور کون سے آداب ہیں اور یہ چیزیں، اور ترجمہ کیا ہے نماز کا، میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں اللہ سے. یہ عالم دین کو تو پتہ ہوتا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے.
تو جو عالم دین نہیں ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے. میرے اندر کمیاں کتنی ہیں؟ 30 سال ہو گئی عمر، 40 سال. امام سعدی کہتے ہیں نا 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو ازحال طفلی نگشت. 40 سال بیت گئے، ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے، کوئی اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی. مکان کو تو اگلے سال اور ٹیپ ٹاپ کرتے ہو، نئے ماڈل کے اگلے سال گاڑیاں بھی ہو جاتی ہیں، سوٹ بھی جو نئے آئے وہ ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھا کہ میرے اندر اسلام کی کتنی کمی ہے. اس کو بھی دور کرنا ہے، نماز کو بھی دور کرنا ہے. میرے اندر جو عیب ہے، کسی غیبت، کسی کو حقیر سمجھنا، تذلیل کرنا، ان چیزوں کو میں یوں ہی لے کے چلا جاؤں گا، ان کو دور نہیں کرنا. اپنے اندر اصلاح ہوتی ہی یہاں سے ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، قو انفسکم واہلیکم نارا. اے مسلمانوں، اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں سے اصلاح شروع ہوگی. اپنے اندر دوستو، ہر ساتھی کو اپنی کمی، مجھے بڑے ساتھی بعض دفعہ مشورے دیتے ہیں کہ آپ کے اندر انگلش کی کمی ہے، وہ آنی چاہیے تھی. میں کہتا ہوں واقعتاً یہ کمی ہے، آنی چاہیے تھی، لیکن اسلام کی کتب کا ذخیرہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے فرصت ہی نہیں ملتی. جن میں میں مصروف رہتا ہوں، جن کتب میں قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ، حضرات صحابہ کی حیات میں جو میں سیر کرتا رہتا ہوں، ان میں گم ہوتا ہوں، اس سے فرصت نہیں ملتی. کمی تو ضرور ہے، لیکن دوست یہ یاد رکھ، میری کمی کا مجھ سے آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی کہ مولوی صاحب اسلام آباد کے دارالخلافہ اور بڑے خاص سیکٹر کے تم خطیب تھے، تم کو ABCD نہیں آتی. فرشتے مجھ سے ABCD کی سوال نہیں کریں گے، جو سوال کریں گے اس کا جواب الحمدللہ مجھے یاد ہے. آپ سے سوال ہوگا کہ کتنی ABCD پڑھی تھی، یہ نہیں. میرا پیغمبر جو کلام، جو تعلیمات، جو ہدایات لے کے آیا تھا، اس کے مطابق زندگی بنائی. من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا. آپ سے سوال ہوگا، اور یہ ضروری ہے کہ یہ لازمی تعلیم، ضروریات دین انسان کو آنی چاہیے. اور کیسے آئیں گی؟ جب انسان اپنے اندر وہ کمی محسوس کرے گا تو تب آئے گی نا. جب کمی محسوس نہیں کرے گا اور وہ اپنی کمی کا ازالہ یوں ہی کرتا رہے گا کہ وہ فلانے ایسے ہیں، فلانے ایسے ہیں، تو اس سے تو کمی دور نہیں ہوتی. اپنے زندگی میں وقت نکالو. 5 چیزیں ہیں جن سے سب سے پہلے سوال ہوگا. فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. میدان حشر میں ابن آدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا مگر 5 سوالوں کا پہلے جواب دے دے. عن عمرہ من این ابناؤ من این ابلاؤ وعن شبابہ من این افناؤ وعن مالہ من این اکتسب ومن این انفق وعن علمہ ما عمل بہ. عمر کہاں گزاری ہے بتاؤ، جوانی کہاں خرچ کی ہے یہ بتاؤ، پیسہ کیسے کمایا یہ بتاؤ. یہ دنیا کے حساب و جواب نہیں ہے، سوال و جواب نہیں. پیسہ کیسے کمایا یہ بتاؤ، کہاں خرچ کیا اللہ تللو میں یہ بتاؤ. جھوٹ بول بول کر کماتے رہے ہو، کہاں لہو و لعب خواہش کی تکمیل میں خرچ کرتے رہے ہو یہ بتاؤ. یہ میری نعمت تھی. وعن علمہ ما عمل بہ. جتنا علم تیرے پاس تھا اتنا عمل کیا کہ نہیں یہ تو بتا. جو عالم ہے اس سے سوال زیادہ ہوگا، لیکن ہر کسی کو شریعت کا کچھ تو علم ہوتا ہے، اتنا سوال ہوگا. اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ کی جائے. کیا کمی ہے؟ بعض دفعہ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے دوستو، جن کو دنیا برسٹر، مجھے تو یہ لفظ پھر آپ کہو گے غلطی نکالو گے، مولوی صاحب کو تو یہ لفظ نہیں آتا.
جنہیں دنیا برسٹر یوں کہتی ہے. کیا مطلب برسٹر کا؟ آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہوں گے، بہت بڑا سمجھتا. قل ہو اللہ بھی نہیں آتی، ہیں بھی مسلمان اسلامی ملک میں، بس ان کا کام یہ مولویوں کی بدنامی کرتے رہو. اس بدنامی کا نتیجہ یہ ہوا، ہمارے استاد کہتے تھے کہ پہلا پارا اور آخری پارا تو کراڑیوں کو بھی آتا ہوتا تھا. وہ اکٹھے رہتے تھے نا مسلمان ہندو عورتوں کو کراڑی کہتے ہیں پنجابی میں، کہ پہلا پارا اور آخری پارا تو ہندو عورتوں کو بھی آتا تھا. اے افسوس، اور مسلم تیرے تو برسٹر کو قل ہو اللہ احد نہیں آتی. اور پھر بدنامی جو ہے وہ مولوی صاحب کی ہے اور مدرسے کی ہے اور یوں ہے. یہ انہوں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ہم انجینئر بنا رہے ہیں، ہم فلاں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو زندہ کر رہے ہیں، زندہ رکھ رہے ہیں، اور خود بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. جو ہماری بات سنے گا ان کو بھی اسلامی تعلیمات قال اللہ قال رسول کا درس دیں گے. ہمارا تو دعویٰ یہ ہے. ہمارا دعویٰ کب ہے کہ ہم لوگوں کو انجینئر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، فلاں بنا رہے ہیں؟ دعویٰ ہی نہیں ہے. اور رہی بات یہ کہ دنیا کہتی ہے کہ مدرسوں کے نصاب کو درست کرنا چاہیے اور مدرسے کے طلبہ کو عالمی دھارے میں لانا چاہیے. یہی لفظ ہے تو صحیح ہے، کرنا چاہیے. لیکن سوچو پہلے کتنی گئی گزری حکومت ہو مغلیہ خاندان کی. 1857 میں جب انگریز قابض ہوا تو انگریز نے جو مغلیہ خاندان کا نظام تعلیم تھا اس میں اسلام بھی تھا، اس میں دنیاوی علوم و ہنر بھی تھے. تو انگریز نے اس وقت مغلیہ خاندان کے نصاب تعلیم سے اسلام کو نکالا تھا، سکول کی تعلیم سے اسلام کو نکالا تھا، اسلامی تعلیمات کو. ٹھیک ہے، انگریز نے جب یہاں آیا اس نے نصاب سے اسلامی تعلیم کو نکالا تھا. تم بہادر بن جاؤ اور اسلامی تعلیمات کو دوبارہ سکول کی تعلیم میں نافذ کر دو، داخل کر دو. ضروریات دین ضروری ہے، ہر مسلم کو آنی چاہیے، اور 10ویں تک تو اتنا لازم ہونا چاہیے کہ کوئی بچہ جہاں بھی جائے اس کے اوپر مخالف ہواؤں کا کوئی اثر نہ ہو، وہ ضروریات دین جانتا ہو. مدرسے تو مجبوراً وجود میں آئے. جب انگریز نے علماء کو، مجاہدین کو شہید کر دیا تو جو بچے پھر رہے تھے نا انہیں پھر ترغیب دے کر، لالچ دے کر اپنے عبادت خانوں میں لے جاتے، سکولوں میں لے جاتے، انہیں پھر محنت کر کے عیسائی بنا رہے تھے. چند علماء رہ گئے تھے، ان کو اللہ نے یہ فکر اور سوچ اور بہادری عطا کی تو چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا کہ لوگوں کی نماز روزہ اور ضروریات دین تو زندہ رہیں، اس لیے مدرسے قائم ہوئے. اس سے پہلے مدرسے نہیں تھے، ایک ہی نصاب تعلیم تھا، ایک ہی نصاب تعلیم تھا. اسی سے وقت کا بادشاہ بھی تعلیم حاصل کرتا تھا اور اسی سے چیف جج بھی بنتے تھے، اسی سے عالم دین اور مفتی بھی بنتے تھے، اسی سے یہ جہانگیر عالمگیر وغیرہ یہ پڑے ہوئے یہ اسی طرح تھے. تو بہت اچھی بات ہے، مدرسوں کو اسلام قومی دھارے میں لانا چاہیے، لیکن جہاں سے چیز ٹوٹی ہے اس کو درست کرنا چاہیے. پھر پتہ چلے گا اخلاص کتنا ہے. کیا چیز؟ مدرسے کا تو یہ دعویٰ نہیں ہے. کب کہتے ہیں ہمیں قومی دھارے میں لاؤ؟ بہت سارے تمہارے دھارے والے جو ڈگریاں اٹھا کے پھر رہے ہیں، بہت بڑی تعلیموں والے ہمارے بچے اسکول اور کالجوں کے، اچھی بات ہے، وہ تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، فرض کفایہ ہے وہ تعلیم بھی، جیسے اسلامی تعلیم فرض کفایہ. تو ان کو تو نوکریاں پہلے دے لو، قومی دھارے میں لے آؤ. تو بات کر رہا ہوں دوستو اپنے عیوب پہ نظر. میں بات کر رہا تھا ہمارے ایک استاد سے، حفظ کا سبق جب یاد نہیں ہوتا تھا تو لوگ تو مارتے ہیں نا جی، مرغا بناتے ہیں، کھڑے کر دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں. ہمارے استاد نفل پڑھتے تھے، دوسرے دن روزہ رکھتے تھے کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے میرے شاگرد کا سبق یاد نہیں ہوا. جب یہ حالت ہو نا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کے دروازے بھی کھلتے ہیں. بے شک طلبے کی غلطی ہو. کسی نے بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہا تھا بارش نہیں ہو رہی، یا کسی اور بزرگ کا غالباً واقع ہے، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بہت سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں، میں علاقے سے باہر نکل جاتا ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. تو سارا
سارا مجمع چیخو پکار میں توبہ استغفار میں مصروف ہو گیا تھا کہ جو وقت کا ولی ہے وہ اپنے آپ کو اتنا گنہگار سمجھتا ہے، اصل گنہگار تو ہمیں، ہماری نحوست کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو میں جو فکر دلانا چاہتا ہوں اسلامی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، گناہوں کے لحاظ سے اپنے اندر نظر ڈالی جائے، میرے اندر کون سی کمیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے نماز کے فرائض ہی نہ پتہ ہو سکتا ہے مجھے اپنی نماز کا ترجمہ ہی نہ پتہ ہو، کن امور میں ٹوٹتی ہے ٹھیک ہوتی ہے یہی نہ پتہ ہو، اور میں دوسروں کے عیوب میں سب سے پہلے حقوق العباد بہت معاملہ ہے، مشکل ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن سب سے پہلے ایمان کا سوال ہے، من ربک من دینک، اور ما تقول لہذا الرجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ قبر میں حاضر کر دی جائے گی، جیسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور جن کو زیارت ہوتی ہے نا دوستو، جو بڑے نیک لوگ گزرے ہیں نا، وہ گردانتے نہیں رہتے، وہ تشہیریں نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھنا، اللہ یہ کہ کہیں ضرورت پیش آ گئی، کہیں اتفاق سے بات نکل گئی۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو آپ یہ سمجھ لو کہ نبی کی ہی زیارت ہے۔ فرمایا نبیوں کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، وہ ہر کسی کی شکل بن سکتا ہے، اللہ نے ایسا کنٹرول رکھا ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کی شکل ایسی وہ شیطان نہیں بن سکتا۔ خواب میں جو آتا ہے نبی وہ نبی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو کہا جائے گا آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، اور اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ کون ہے۔ یہ سوال بڑا مشکل ہوگا، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ کون ہے، اور وہ ہوں گے میرے اور آپ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ افسوس کی بات ہے دوستو، دین سے اتنی دوری ہوتی ہے کہ ضروریات دین ہی انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اور پھر خطرہ رہتا ہے ایمان کا بھی۔ اپنی کمی کو دیکھا جائے اور اس کو دور کیا جائے تو انشاءاللہ معاشرہ درست ہوتا ہے۔ دوسروں کی طرف یہ باتیں کی جائے فلانے خراب، آج کل علاقہ ایسا ہو گیا، فلانے ایسے ہو گئے، لوگ ایسے ہو گئے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، اپنی اصلاح تو نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کہتا ہے لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، یوں کرتے ہیں لوگ ہلاک ہو گئے، فرمایا وہ اہلکہم، وہ ہلاک ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ سب سے زیادہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کو اپنا نہیں لحاظ اور یوں فتوے جاری کیے جا رہا ہے۔ جی تیسرا گناہ، پہلا تو یہ ہے کہ بدگمانی نہیں، دوسرا یہ کسی کے عیب کی تلاش نہیں، اپنے عیب دیکھو نا، بہت ہیں، نظر چاہیے، بہت ہیں، اپنے نظر آ جائیں گے، اور پھر جب اپنے عیبوں کی اصلاح کی فکر لگ جائے گی نا، پھر اس کا عکس چہرے پر، اداؤں پر، بولنے پر، چلنے پر، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ جب بندہ دوسروں کے عیبوں کی فکر میں لگا رہتا ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تب دوسروں کے عیبوں کو بولتا ہے نا۔ جب اپنے عیب نظر آئیں گے تو پھر اپنے آپ کو کم سمجھے گا، پھر کمزور سمجھے گا کہ میرے اندر بڑی غلطیاں ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں۔ تکبر نہیں ہوگا، تکبر تبھی ہوگا جب دوسروں کے عیب تلاش کرے گا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے گا، میں تو بڑا آدمی ہوں، میں تو یوں۔ اور تیسری چیز فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور غیبت نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کا اجتماع تھا، پوچھا أَتَدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ، کیا صحابہ تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے، یہ صحابہ کا ادب تھا۔ فرمایا سنو، ذکرک اخاک بما یکرہ فہو غیبہ، آپ اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کر رہے ہیں جو اس میں ہے اور وہ ادھر موجود نہیں ہے۔ آپ اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کر رہے ہیں جو عیب اس میں ہے اور وہ ادھر آپ کی مجلس میں موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کا عیب بیان کر رہے ہیں، اور کوئی مقصد بھی نہیں ہے، صرف گپ شپ ہے، جیسے آج کل کا اکثر ماحول ہے۔ تو فرمایا یہ ہے غیبت۔
اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا ہے جیسے مردے بھائی کا کوئی گوشت کھا رہا ہو۔ کیا تم کھاؤ گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، حالانکہ تم ناپسند کرو گے۔ یہ اتنی کمزور حرکت ہے، اتنی گھٹیا حرکت ہے، اتنی خسیس حرکت ہے، اتنی دناعت والی ہے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھانا پسند کرے گا تو یہ غیبت کرنا کیسے پسند کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں جو اس کی بات کر رہا ہوں نا، میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، تو اس سے غیبت ختم نہیں ہوتی۔ منہ پر کہنے سے کیا مطلب؟ آپ منہ پر کہتے تو غیبت نہ ہوتی، اس کو برا لگتا وہ ایک الگ بات ہے، اگر اس کے عیب کی اصلاح ہوتی تو اور اچھی بات ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں جب اس کا عیب بلا وجہ بیان کیا جا رہا ہے، کوئی وجہ ہو تو الگ بات ہے جو آگے بیان کرتا ہوں، اور اگر وہ عیب اس میں موجود ہی نہیں ہے، بس ویسے سنی سنائی کہ اس کے اندر یہ ہے اور وہ عیب اس میں نہیں ہے اور یہ اس کا عیب بیان کر رہا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، تہمت کے زمرے میں آ گیا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ، جس نے پھر تہمت لگائی 80 کوڑے اس کی تو سزا ہے۔ اگر عیب اس میں موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں ذکر کیا تو غیبت ہے، عیب اس میں موجود نہیں ہے ویسے ہی اس کے اوپر وہ عیب تھوپا جا رہا ہے تو یہ تہمت کے حکم میں آ گیا ہے۔ فرمایا یہ ہے اتدرون ما الغیبہ۔ پھر حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنو، سود خور کو 70 گناہ ملتے ہیں، سودی لین دین کرنے والے کو 70 گناہ ملتے ہیں، اور اگر اجازت ہو تو میں حدیث کا جملہ بیان کر دوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری اصلاح کا سبب بن جائے۔ سود خور کو 70 گناہ ملتے ہیں، ایسرہا، سب سے ہلکا گناہ سود خور کا یہ ہے الیاذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ سود خور کا ادنا گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ ایک حدیث میں تو بیت اللہ کے اندر ہے یہ، اور سود خور کو جتنا گناہ ملتا ہے اتنا گناہ غیبت کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ یہ حدیث آگے سنیں، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ نے غیبت کے موضوع پہ بات چیت کی، فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے برا اور سخت گناہ ہے۔ قیل کیف یا رسول اللہ، زنا تو بہت بڑی بری چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے زانی کا ایمان جب وہ زنا کرتا ہے دل سے نکل جاتا ہے، چور جب چوری کرتا ہے دل سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اس طرح ڈاکہ ڈالتا ہے اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے، چوری کا، سارے کا، زانی کا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اے نبی آپ نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ کیسے ہے آپ ہمیں سمجھا دیں۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الرجل یزنی ویتوب اللہ علیہ، جس شخص سے غلطی ہو گئی، بدکاری ہو گئی، گناہ ہو گیا، وہ نادم ہو جائے گا ایک دن، کیونکہ زنا کو مومن زنا کو گناہ سمجھتا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، ایک دن نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ لیکن غیبت کرنے والا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور غیبت کرنے والا جتنی بھی معافی اور گناہ اور استغفار کرتا رہے، جب تک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، جس کی غیبت کی ہے پہلے اس سے معافی مانگے۔ معاشرہ غیبت سے بھرا پڑا ہے، کس سے معافی مانگی جائے گی؟ اس لیے غیبت، ایک تو لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور اگر گناہ سمجھتے بھی ہیں تو بہت ساروں کی غیبت کر بیٹھے، کن سے معافی مانگیں گے؟ اس لیے غیبت بہت برا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو اعمال نامہ آخرت میں دیا جائے گا، وہ دیکھے گا تو اس میں اس کی کچھ نیکیاں نہیں ہیں، عرض کرے گا میری تو فلانی بڑی مشہور نیکی تھی، تو فرمایا تھا کہ جب وہ نیکی کرتے تھے تم تو اسی وقت ساتھ غیبت بھی کر رہے ہوتے تھے، وہ ساتھ مٹتی گئی۔ اور معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کے ناخن تانبوں کے ہیں، اور اپنے چہرے اور سینوں کو وہ چیر رہے ہیں،
پوچھا گیا، حضرت نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کیا بات ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، چغل خور ہیں، کہ جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ چغل خور، غیبت والا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے شخص کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ چغل خوری اور غیبت آپس میں بہن بھائی ہیں۔ بات یہ ہے دوستو، یہ تو غیبت ہے جو بلا وجہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر بہت ساروں کی غیبت کی، حدیث میں سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت ساروں کی غیبت کر دی، اب کیا کرے، کس کس کے پاس جائے؟ فرمایا ان یستغفر لمن اغتابہ، یہ شخص یوں استغفار کرتا رہے، یا اللہ میرے بھی گناہ معاف فرما اور ان کے بھی معاف فرما جن کی میں غلطی سے غیبتیں کر چکا ہوں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا۔ دیکھو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ نعمت ملی، تو اپنی دعاؤں اور استغفار کے ساتھ کیا پتہ کس کی غیبت کی ہے، ان کے لیے بھی استغفار کی دعا کرتا رہے، لیکن آئندہ کے لیے توبہ میری جام شکن، جام میری توبہ شکن نہ ہو۔ پھر آئندہ کے لیے غیبتیں لوگوں کی نہ کرے، جو جن کی کر لی ان کے لیے استغفار کرتا رہے، اللہ ان کو معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو۔ ہاں کوئی ظالم بادشاہ ہے، اب اس کے عیبوں کو لوگوں کو بتانا ہے، کوئی اور ظالم آدمی ہے، لوگوں پر ظلم کر لے گا، اگر اس ظلم سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے۔ کوئی طالب علم ایسا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، شرارتی ہے، اس کے عیب اگر استاد کو نہیں بتائیں گے۔ اس طرح محلے میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جب نہیں آگے خبر دی جائے گی پولیس کو یا کسی وڈیرے کو، یا عورت کوئی بیگم کوئی غلطی ہے، اس کی غلطی اگر اس کے والد کو بتائیں اس لیے کہ وہ اس کی اصلاح کر لے، یا کوئی سوال لے کے گیا مفتی کے پاس اور اس میں عیب بیان کرنا ضروری ہے تب جواب ملے گا۔ ان امور میں کہ اگر دوسرے کی اصلاح مقصد ہے یا دوسرے کی زیادتی سے لوگوں کو بچانا مقصد ہے تو غیبت کی جائے، یہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ الانسان ولا نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، یہ غیبت کیوں کر رہا ہے کہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے، اس کی شکایت اس لیے لگا رہا ہے کہ اس کو تنبیہ ہو جائے اور وہ اس گناہ سے بچ جائے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا